بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے روزے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں 90% کام کرتی ہے۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر کچھ دن ناک پر رکھ کر زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جائے گا۔ پیاز کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم سے ہرگز نہ پیو۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھوئیں، کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ اگر کان میں چونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ اس کی زندگی کی الجھنوں سے آپ واقف نہیں۔ جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نمکین پانی سے نہائیں، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے میں جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں 1 قطرہ شہد لگا دینے سے اللہ کے فضل سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کریں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ ماں بچے کا بہترین پیار ہے، چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائیں اس کو اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرائیں، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں، روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، پکے ہوئے خربوزے کھائیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں، 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ سونے سے پہلے 2 چمچ روغن زیتون استعمال کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی بڑی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوراً اتر جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنا دماغی سکون کے لیے بہت مفید ہے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا۔ کدو کا حلوہ کھاؤ تو منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ لہسن کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ ناظرین، کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ جوڑوں، پٹھوں کے درد میں کثرت سے یا اللہ یا قادر کا وظیفہ کیجیے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں۔
انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناک میں لیموں کے رس کا ایک قطرہ ڈالنے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد فوری چائے پینے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے تو خربوزہ استعمال کرو۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت بھی نہیں ہوتی اور وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے والے روزانہ لیموں پانی ضرور پئیں۔ اگر آپ کے منہ سے بو آتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت زیادہ پانی پئیں۔ جس گھر میں بطخ بچے دیتے ہیں اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آئیں گے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے زندگی بھر کمر کے مہرے کبھی نہیں ہلیں گے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ اگر مسوڑھوں میں درد ہو یا آپ کے مسوڑھوں سے خون آتا ہو تو کچی گاجر کھاؤ، افاقہ ہو جائے گا۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آتا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ اگر دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں چہرہ جوان اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی جلد نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ سونا خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ بوڑھی عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹا گوندتے ہوئے ہلدی ڈالنے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادرو کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام 1-1 چمچ پی لیا کرو۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کرو۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ سستی رہتی ہو تو فون کم استعمال کیا کرو۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آزمائے گئے تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیے، یہ پیاز کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیں، نظر اتر جائے گی۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگائیں، آپ کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی 6 چمچ دہی میں ملا کر استعمال کریں، چند دنوں میں کمال دیکھیں۔
جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجتی ہے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 نمازوں کا ثواب اور ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پیر دبائے اس کی خدمت کریں تو 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، حاملہ عورت 2 رکعت نماز پڑھے تو دوسری عورتوں کی 70 رکعات سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ عورت کو مخصوص ایام میں باقاعدگی ہو تو کھجور کھا لیا کریں۔ ناظرین، آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کیا کرو، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یہ یرقان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں اگر انسان نے باجرے کی روٹی کھا لی تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ گلا خراب اور آواز بالکل نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھانے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرکت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر پانی ابالا جا سکتا ہے۔ دایاں ہاتھ استعمال کرنے والا کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی وجود 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں، اگر آپ 40 سے کم ہیں تو جاگنگ کریں اور اگر آپ 40 سے اوپر ہیں تو واک کیا کریں۔ ناظرین، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورۃ رحمان پڑھ لیا کریں۔ کیلوں کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جائیں گے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے درمیان دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں تو وہ عمل درود شریف کا پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں 1 چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پیو، یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں بے حد مدد کرتا ہے۔ روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد دقیقہ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چاول کا پانی لگانے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل داڑھی پر لگانے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائیں، صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت مفید چیز ہے۔ ناظرین، اگر دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پیو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔
بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملیٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ سیب اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کسی کو لیموں راس نہ آئے وہ لیموں کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دیں۔ چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا مساج کرنے سے چہرے کے تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں وزن کم کرنے کی خواہش مند ہیں صرف 3 چیزیں استعمال کر لیں۔ کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندک ڈنڈا، ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں، بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر کنٹرول ہوگی۔ چاول چینی چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنا لیں، افاقہ ہوگا۔ بھنڈی کی سبزی بنا کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ سوتی کپڑے غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے وہاں کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جلیبی پٹھوں کے درد کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو کچے انار کھلائیں۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پیو۔ خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی چہرے پر لگاؤ۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون ہے۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیلوں پر لگائیں، کیل وہاں سے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اکثر اوقات لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ زکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آمنہ وائس چینل۔